جرم سے بھری ہوئی دنیا کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پاکیزہ سیرتیں بتائی جائیں جو اللہ کی طرف سے انسان کو انسان بنانے آئے۔ مکے کی سرزمین جہاں اللہ کا گھر ہے اور جو ایک مقدس ترین مقام ہے، جہاں بلد امین کا خطاب جس کو ملا ہے اور جو انسانوں کے لیے جائے امن ہے، یہ جہالت اور ظلم کی دھوپ میں تپ رہا تھا، اور یہاں جو لوگ آباد تھے ان کی بت پرستی کی انتہا یہ تھی کہ انہوں نے کعبے کی دیواروں پر بھی بتوں کو بٹھا دیا تھا۔ انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی، ظلم و جور کا دور دورہ تھا، قبائلی نظام تھا جس کے اندر انصاف کی بوباس بھی نہ تھی۔ اللہ کی رحمت نازل ہوئی، اور اس طرح رحمت نازل ہوئی کہ اللہ نے مکے میں رحمت للعالمین کو بھیجا۔ مکے میں سرور کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی، جو اللہ کی رحمت ہے تمام عالم کے لیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ولادت کے وقت روشنی اتنی تیز ہوئی کہ کائنات عالم جگمگا اٹھی، اور جناب سرور کائنات کی والدہ گرامی نے اس روشنی میں آیات الہی کا مشاہدہ کیا۔ اللہ نے اپنے سب سے بڑے نبی کو، سب سے بڑے رہبر کو، سب سے بڑے انسانیت کے محسن کو زمین مکہ پر اتارا۔ معبود اتنا بڑا رہبر، جتنا بڑا رہبر آج تک انسانیت نے دیکھا ہی نہیں، جتنا بڑا رہبر آج تک پیدا ہی نہ ہوا، اس کو مکے کے سنگلاخ ماحول میں بھیج دیا۔ اس کی شان تو یہ تھی کہ یہ مصر میں آتا جہاں تہذیب کا دور دورہ تھا، یہ ایران میں آتا جہاں کا کلچر مشہور تھا، یہ ہندوستان میں آتا جہاں کی تہذیب کو دنیا مانتی تھی، یہ کسی مہذب مقام پر آتا، یہ نیم وحشیوں میں آ گیا۔ یہ جاہلوں میں اٹھا کے بھیج دیا گیا، یہ درندوں میں اٹھا کے بھیج دیا گیا۔ آپ نے مجھ سے تقریر کرنے کا وعدہ لیا اور بڑے اہتمام سے پنڈال بنایا، بہترین جلسہ گاہ سجی، بہترین انتظامات کیے، اور جب میں بمبئی پہنچا تو بزرگوں نے کہا کہ لڑکوں نے رات بھر جاگ کے محنت کی ہے، ماں بہنوں نے اپنے زیورات دے دیے ہیں چندے میں اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، ہر ایک آپ کا منتظر ہے، بہترین پنڈال بنایا ہے، بہترین فرش بچھایا ہے، بہترین روشنیاں کی ہیں، لاجواب۔ آج تک بمبئی کی سرزمین پر ایسا انتظام ہوا نہ تھا جیسا ہم نے کیا ہے۔ بس اب آپ سے خواہش یہ ہے کہ تقریر بھی ایسی کر دیجیے گا کہ یادگار رہ جائے، ہماری محنت سوارت ہو جائے۔ بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کاوشیں کی ہیں، بڑی امیدوں سے آپ کو بلایا ہے، بڑی حسرتوں سے آپ کو دعوت دی ہے، بس اب ہماری امیدوں کو پورا کر دیجیے گا، آپ سے یہی گزارش ہے۔ آپ کی تعریفیں بہت سنی ہیں، اس لیے آپ کو بلایا ہے۔
میں جی ہاں کہتا ہوا انشاءاللہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور جب جلسگاہ میں پہنچا تو واقعاً روشنیاں ایسی کی کبھی دیکھی نہ تھیں، فرش ایسا جیسا کبھی بچھا نہ تھا، پنڈال ایسا جیسا کہیں بنا نہ تھا، ڈیکوریشن ایسا جس کو دیکھ کے آنکھیں چمک اٹھیں، سب کچھ۔ اور جب اسٹیج پر تقریر کرنے کے لیے آیا تو سامنے دیکھا کچھ وحشی بیٹھے ہیں، جو ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے میرا سر تاک رہے ہیں۔ بوکھلا کے داہنی طرف دیکھا تو دیکھا کچھ دیوانے بیٹھے ہوئے مجھے منہ چڑھا رہے ہیں، بائیں طرف دیکھا تو کہا کچھ بچے شور کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، کشتیاں لڑ رہے ہیں۔ منظر دیکھ کے دل اتنا گھبرایا کہ بغیر تقریر کیے اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے گھیر لیا، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا غلط کیا، ہم نے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ کے بلایا تھا، آپ تو کچھ نہ بولے، آپ نے تو دو حرف نہ کہے۔ اور مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے کہا آپ نے مجھے ان لوگوں کے لیے بلایا تھا، وحشیوں کے لیے بلایا تھا جو مجھے پتھروں سے چھلنی کر دیں، دیوانوں کے لیے بلایا تھا جو مجھے منہ چڑھا رہے ہیں، بچوں کے لیے بلایا تھا جو آپس میں لڑ رہے ہیں، ارے آپ نے مجھے بلایا تھا، یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا، سنجیدہ مجمع جمع کیا ہوگا۔ کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے، کچھ اسکالر ہوتے، کچھ معقول لوگ ہوتے، کچھ سمجھدار ہوتے تو تقریر کے جوہر کھلتے۔ معلوم ہوا پڑھے لکھے مجمع سے واہ واہ کرا لینا، پڑھے لکھے مجمع سے واہ واہ کرا لینا کمال تقریر ہے، معجزہ تقریر نہیں ہے۔ لیکن اگر تقریر میں یہ جوہر ہو کہ دیوانے مسیح دماغ ہو جائیں، وحشی مہذب ہو جائیں، بچے سنجیدہ ہو جائیں، تو یہ کمال تقریر نہیں ہے، یہ اعجاز تقریر ہے۔ اب یہ کمال نہیں، معجزہ ہے۔ اگر رسول مصر میں آتے، ایران میں آتے، ہندوستان میں آتے تو کمال ہدایت ظاہر ہوتا، عربستان میں آ کے معجزہ ہدایت دکھایا ہے۔